پبلک کی طرف دیکھ کے اشارے کیا کرنے ہیں, تماشبین کیسے بنانا ہے تاکہ کل وہ پی رہا ہے ڈرامہ دیکھنے کے لیے میرے نام کی ٹکٹ خریدے. بھائی everyone need just a body, جسم چاہیے سب کو. خواجہ سرا برادری کو معاشرے کا تیسرا جنس کہا جاتا ہے, مگر کیا یہ لیبل انہیں انسانیت سے محروم کرنے کا ایک بہانہ ہے؟ آج ہم آپ کو ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں, معاشرے کے ڈبل سٹینڈرڈز اور اس کے پیچھے چھپے ناقابل یقین اور تلخ حقائق سے آگاہ کریں گے. خواجہ سرا کی زندگی ایک کربناک داستان ہے. بچپن میں اسے عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے, ہنسی اڑائی جاتی ہے اور ذلت کے ناموں سے پکارا جاتا ہے. وہ کھیلنا چاہتا ہے, دوست بنانا چاہتا ہے, مگر ہر جگہ نفرت اس کا انتظار کرتی ہے. ہر قدم پر اسے احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ مختلف ہے اور ناقابل قبول ہے. جوانی میں تو جیسے اذیتیں مزید بڑھ جاتی ہیں. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً لوگوں کی محفلوں میں ناچتا ہے اور ان کی خوشیوں کا باعث بنتا ہے, لیکن وہ اندر سے خود ٹوٹ چکا ہوتا ہے. وہ ہنستے چہروں کے درمیان اپنے آنسو چھپاتا ہے. کوئی اس کا ہمدرد نہیں بنتا اور نہ ہی کوئی اس کا ہاتھ تھامتا ہے. وہ ایک زندہ لاش کی طرح رہتا ہے, اپنی خواہشات کو مار کر اور اپنی عزت نفس کو دفن کر کے. پھر ایک دن وہ مر جاتا ہے. اس کی موت پر بھی وہی خاموشی ہوتی ہے جیسے اس کی زندگی تھی. کوئی جنازے میں شریک نہیں ہوتا, کوئی آنسو نہیں بہاتا. بس چند لوگ بے دلی سے اسے دفن کرنے آتے ہیں, جیسے ایک بوجھ اتار رہے ہوں. قبرستان میں بھی اسے وہی تنہائی ملتی ہے جو ساری زندگی اس کا مقدر ہوتی ہے. خواجہ سرا کا جنازہ بھی ایک سوال چھوڑ جاتا ہے. کیا وہ انسان نہیں تھا؟ کیا اس کو حق نہیں تھا کہ وہ عزت سے رہے؟ مگر معاشرہ اسی طرح بے حس ہی رہتا ہے. اس کی قبر پہ بھی ایک خاموشی چھائی رہتی ہے, جیسے کوئی مرا ہی نہیں. اور اسی طرح دیکھا جائے تو دوستو, بہت سارے خواجہ سرا امیر ترین ہیں. جیسا کہ بات کرتے ہیں مہک ملک کے بارے میں. مہک ملک کی زندگی میں بہت سارے چیلنجز آئے اور ان کو اکثر سماجی امتیازی اور زیادتی کا سامنا بھی ہوا. خواجہ سرا کمیونٹی کو پاکستان میں مختلف طرح کی نفرت اور امتیاز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور مہک ملک نے ان سب مسائل کا مقابلہ کیا. مگر وہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی ہسٹری کی سب سے امیر ترین خواجہ سرا ہے, جو ایک پرفارمنس کرنے کا 26 لاکھ روپیہ لیتی ہے. اور شاید ہی پاکستان میں اس طرح کے خواجہ سرا ہو. لیکن ایک اور نام بھی ہے جو اس طرح کروڑوں کی جائیداد رکھتا ہے, اور جس کا نام ہے الماس بوبی. دوستو, سپریم کورٹ نے خواجہ سراؤں کو شناختی کارڈ دینے کا فیصلہ کیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی ان میں سے کئی ایسے ہیں جو گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں. ووٹر لسٹ میں ان کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے, اور سرکاری اعداد و شمار بھی ان کی اصل تعداد کو چھپاتے ہیں. قانونی تبدیلیاں صرف کاغذوں تک محدود ہیں, جبکہ زمینی سطح پر انہیں بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم رکھا جاتا ہے. خواجہ سراؤں کے پاس روزگار کے لیے صرف 3 ہی آپشنز ہیں. ان میں ایک ہے بھیک مانگنا, دوسرا ہے ڈانس کرنا, اور تیسرا ہے جنسی تشدد کو برداشت کرنا. جتنی کم عمر ہوگی اتنا ہی ریٹ زیادہ لگے گا. اگر میں کم عمری کی بات کروں تو یہ عمر جاتی ہے 11 سال تک, جس کے ایک رات کا لاکھ روپے سے بھی اوپر کا ریٹ لگتا ہے. کووڈ جیسے بحرانوں میں ان کو اپنی جان بچانے کے لیے کوڑے کے قریب جانا پڑا. صحت کی سہولیات تک ان کو رسائی نہیں ہے, اور اکثر ان کو مرنے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے بنا کسی علاج کے. خواجہ سراؤں کے خلاف تشدد کے 65% واقعات رپورٹ ہی نہیں ہوتے, جبکہ پولیس ان کو غیر اہم سمجھتی ہے, جبکہ خاندان والے بھی ان کو بے گھر کر دیتے ہیں. یہ کمیونٹی جسمانی اور جنسی تشدد کا شکار ہوتی ہے, لیکن انصاف کا کوئی راستہ نہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے اکثر کو مرنے کے بعد بھی قبرستان میں جگہ تک نہیں دی جاتی؟ خواجہ سراؤں کو مذہبی تناظر میں ہمیشہ سوالیہ نشان کی صورت میں دیکھا جاتا ہے. کچھ مذہبی گروہ انہیں معاشرے کے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں, جبکہ دوسری طرف ان کی شناخت کو ثقافتی طور پر مسترد کر دیا جاتا ہے. یہ کشمکش نہ صرف ان کے حقوق کو دباتی ہے بلکہ انہیں نفسیاتی طور پر تباہ کر دیتی ہے. لیکن دوستو, مزے کی بات یہ ہے کہ اب خواجہ سراؤں نے بھی خاموشی توڑ دی ہے. اب وہ تعلیم, روزگار اور قانونی حقوق کے لیے مہم چلا رہے ہیں, جو کہ ایک روشن تبدیلیاں لا رہی ہیں. نوجوان رہنما پارلیمنٹ تک اپنی آواز پہنچا رہے ہیں, اور سماجی میڈیا پر ان کی جدوجہد کو بین الاقوامی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے. دوستو, خواجہ سرا صرف ہماری ہمدردی کے مستحق نہیں ہیں بلکہ وہ اس معاشرے کے بھی حصہ ہیں. اگر آپ ان کو انصاف دلانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوسروں
ان تنظیموں کو سپورٹ کریں جو ان کے حق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں۔ اور دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جے پی مورگن کون ہے اور کس طرح سے انہوں نے 2 بار امریکہ کو تباہ ہونے سے بچایا تو آپ میری اس ویڈیو کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔